آج آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے خوبصورت ترین شہر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے تیسرے بڑے ضلع میں۔ اس شہر کی بنیاد 1953 میں برطانوی دور حکومت میں ایک فوجی افیسر میجر جیمز ایبٹ نے رکھی۔ یہ ضلع ہزارہ کی تحصیل اور صدر مقام تھا۔ اب بھی اس ضلع کو ہزارہ کی صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ 1976 میں تحصیل بٹگرام اور تحصیل مانسہرہ کو ضلع ایبٹ آباد سے الگ کر کے ضلع مانسہرہ، جبکہ 1991 میں تحصیل ہری پور کو بھی ضلع کا درجہ دیا گیا۔ یہ شہر اسلام آباد سے 135 کلومیٹر جبکہ سطح سمندر سے 1256 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کا کل رقبہ 1823 مربع کلومیٹر جبکہ کل آبادی 20 لاکھ ہے۔ اس کو حویلیاں اور ایبٹ آباد 2 تحصیلوں جبکہ ایک شہری حلقے نواں شہر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے ضلع 5 حلقوں میں تقسیم ہے جبکہ قومی اسمبلی کے لیے ضلع 2 حلقوں میں تقسیم ہے۔ 2002 کے بلدیاتی الیکشن میں ضلع کو 51 یونین کونسل میں تبدیل کیا گیا، جن میں سے 38 ایبٹ آباد جبکہ 13 تحصیل حویلیاں میں شامل ہیں۔ ایبٹ آباد کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جو کہ معدنیات سے مالا مال ہے۔ ان پہاڑوں کے اندر گرینائٹ، جپسم، چونا پتھر، میگنیٹ، سنگ مرمر، فاسفیٹ وغیرہ شامل ہیں، جبکہ اوپر دیار، بیاڑ، چیر اور بلدر کے بیش بہا قیمتی اماراتی لکڑی کے جنگلات ہیں۔ ان جنگلات میں چیتے، ریچھ، سنہری عقاب، تتر، بند ککڑ مشہور ہیں، جبکہ ایبٹ آباد کے پہاڑوں پر اخروٹ، خوبانی اور دیگر خشک میوجات کے درخت کثرت سے موجود ہیں۔ اس شہر میں چناروں کے درختوں کی کثرت کے باعث اسے چناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس سے سکولوں اور ڈاکٹروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں موجود کئی سکول اور تعلیمی ادارے قائم ہیں، کچھ برطانوی دور حکومت میں قائم: آرمی برنہال کالج، ایبٹ آباد پبلک سکول، آرمی پبلک سکول، آرمی میڈیکل کالج، وومن میڈیکل کالج، پائن ہلز پبلک سکول اینڈ کالج اور پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالج، ہزارہ یونیورسٹی، ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کافی مشہور ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے اس ضلع میں قائم ہیں۔ دفاعی نقطہ نظر سے بھی یہ شہر انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ فرنٹیئر فورس، بلوچ ریجمنٹ، آرمی میڈیکل کور اور پاکستان ایئر فورس، پاک نیوی کی سلیکشن اینڈ ٹریننگ سینٹر اسی ضلع میں موجود ہیں، اور اس ضلع میں ایشیا کے چند بڑے اسپتالوں اور پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال ایوب میڈیکل کمپلیکس اسی ضلع میں واقع ہے، جو کہ صدر ایوب کے دور میں 60 کی دہائی میں بنایا گیا۔ اس شہر کی اصل شہرت کی وجہ پاکستان کی واحد پاکستان ملٹری اکیڈمی اسی ضلع میں واقع ہے، جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 34 ممالک کے فوجی افسروں کی تربیت کرتی ہے۔ سربن اور شملہ پہاڑی کے درمیان اور شاہراہ ریشم کے سنگم پر واقع یہ شہر انتہائی خوشگوار موسم کا حامل ہے اور سیاحت اس ضلع کی معیشت ہے۔ ہرنوئی، الیاسی مسجد، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی جیسے سیاحتی مقامات اسی ضلع میں واقع ہیں، جن کی بلندی سطح سمندر سے 27 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے نام سے منسوب ایوبیہ کی چیئر لفٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ٹھنڈیانی کی بلندی، ٹھنڈیانی میں بادل انسانی جسم سے ٹکراتے ہیں اور ایبٹ آباد کی مقامی زبان ہندکو، جبکہ کچھ علاقوں میں اردو، گوجری، پشتو، پنجابی اور پہاڑی وغیرہ بولی جاتی ہے۔ اس ضلع میں شرح تعلیم 56% ہے۔ اس ضلع کا ذریعہ معاش تجارت، ہوٹلنگ، کھیتی باڑی اور باغبانی ہے، جبکہ کچھ لوگ اندرون و بیرون ملک کام کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کی مشہور شخصیات: بیگم محمودہ سلیم خان، نور الدین قریشی، جلال بابا، امان اللہ خان جدون، سرتار مہتاب عباسی، بابا حیدر زمان، مرتضی جاوید عباسی، مشتاق احمد غنی شامل ہیں، جبکہ مشہور اداکار افضال خان ریمبو،
زیبا بانو اور مشہور ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید شامل ہیں، جبکہ ہندوستان کے مشہور اداکار منوج کمار کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ اس ضلع کی وجہ شہرت اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ بھی ہے، اور پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن حویلیاں اسٹیشن بھی اسی ضلع میں واقع ہے۔ اینڈ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔